خاص ہیں جو کل کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا روزے رسا بگنی بنانے والا یخلق ما یشاء جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یہب لمن یشاء اناثا وہ مالک الملک جس سے چاہتے بیٹیاں عطا کرتا ہے ویہب لمن یشاء الذکور وہ مالک الملک جس سے چاہتے بیٹے عطا کرتا ہے او یصورہم ذکرانا و اناثا وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے کسی کو کچھ بھی نہ دے بانٹ کر دے اسے کو پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسول خاتم الانبیاء خاتم الرسول امام القبلتین سید الثقلین جد الحسنین امام الہدا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ آپ کے اور میرے رہبر رہنما پیشوا مقتدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی کامیابی عمل کے اندر رکھی ہے۔ اس نے یہ موت و حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا ہے، ہمیں جو زندگی کے 4 سانس دیے ہیں وہ اس لیے دیے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے اچھے عمل کون کر کے آتا ہے۔ 29ویں پارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ اللہ نے موت و حیات اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے آسن عمل اچھا عمل کون کر کے آتا ہے۔ تو یہ ہماری جو زندگی ہے جو سانس چل رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اعمال صالحہ کر کے آئیں، اور اعمال صالحہ کرنے سے ہی ہماری کامیابی ہے، ہماری کامرانی ہے۔ ہم اگر کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی فلاح پا سکتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی نجات پا سکتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو اس کے پیچھے جو عمل ہوگا وہ اعمال صالحہ ہی ہیں۔ چند ایک اعمال ہیں 4 مردوں کے لیے اور وہ خواتین کے لیے بھی ہیں، لیکن 4 عمل جو ہیں وہ خصوصاً خواتین کے لیے ہیں۔ میں ان 8 اعمال کا ذکر کروں گا مختصراً، ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذو الجلال بیان کرنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل زندگی کے اندر بہت ضروری ہے، اور وہ عمل بھی جو صالح عمل ہو، برا عمل نہیں۔ برا عمل انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وہ گمراہی ہمیں ناکامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اعمال صالحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کامیابی کا ذریعہ جو بتلائے ہیں وہ اعمال صالحہ بتائے ہیں کہ آپ اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، کہ جس دنیا میں آپ رہ رہے ہوں وہاں پر بھی لوگ آپ کی تعریف کریں، اور جب آپ مرنے کے بعد قیامت کے روز اللہ کے روبرو پیش ہوں تو میں ان کی جزا تمہیں دے کر راضی کر کے جنت کے اندر بھیج دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک اعمال کا ذکر کیا ہے کہ اگر انسان مسلمان مرد، اس سے زیادہ تر مراد ہے جو کہ سیغے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں، وہ سیغے سارے کے سارے مردوں کے لیے اور جمع کے سیغے ہیں، تو مردوں کو ہی اس میں زیادہ جو ہے وہ خطاب فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کے نتیجے کے بارے میں بتلایا کہ اگر آپ لوگ یہ اعمال کر کے آئیں گے تو پھر آپ سلامتی کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جنت میں جانے کے لیے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو وہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام ہے بھائی، 4 کام۔ صحابہ کرام کو کہا کہ میں تمہیں ایسے عمل نہ بتلاؤں، ایسے اعمال نہ بتلاؤں کہ تم جن کے ذریعے سے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو سکتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ہمیں تو وہ عمل چاہیے تاکہ وہ عمل کریں اور ہم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام، پہلا عمل یہ ہے کہ سلام کیا کرو۔ پہلا عمل کیا ہے؟ سلام کیا کرو، اور اس کا ہمارے ہاں بڑا فقدان ہے، ہم جاننے والے کو کرتے ہیں اور نہ جاننے والے کو نہیں کرتے۔
حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کس کو کریں؟ آپ نے فرمایا کہ سلام کر من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تو جانتا ہے اس کو بھی اور جس کو نہیں جانتا اس کو بھی۔ اصل سلام یہی ہے کہ آپ آتے جاتے گزرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ تو اس میں تخصیص نہیں ہے کہ صرف جن کے ساتھ آپ کی شناسائی ہو آپ انہیں سلام کریں اور جن کے ساتھ نہ ہو ان کے ساتھ نہ کریں۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، سلام کو عام کریں۔ افشوا السلام، افشو کا معنی پھیلانا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا۔ افشوا السلام، بھائی سلام کو پھیلاؤ، اور جمع کا صیغہ بولے، جمع کا صیغہ بھی سارے پھیلاؤ، عام کر دو، کوشش کرو کہ عام ہو جائے، سلام کو عام جو ہے وہ کر دو۔ جنت میں بھی یہی ایک سلام ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کے اندر باقاعدہ اسے بیان کیا ہے، سلام علیکم طیبۃ فادخلوها خالدین، وہاں پر بھی سلام ہوگا، فرشتے سلام آپ کو کہیں گے اور آپ بھی آتے جاتے ایک دوسرے کو سلام السلام 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 السلام۔ یہ بڑی ایک نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنے کا سلیقہ بتلاتے ہوئے ہی بتلایا کہ بھئی اگر جنت میں سلامتی سے جانا ہے تو پھر افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ اور پھر یہ سلام جو ہے اس کے بہت سارے اس کے فوائد ہیں، محبت بڑھتی، پریشانیاں کم ہوتی، ڈپریشن ختم ہوتا ہے، جو آپس میں دلوں میں جو کدورت ہو وہ ختم ہوتی سلام کرنے سے، بغض ہے تو وہ دور ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس سے دور ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اجر بھی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم سلام کرو گے تو تمہیں اجر بھی ملے گا۔ اس کے اوپر اجر کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فی ناحیۃ المسجد، مسجد کے کونے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص جو ہے وہ داخل ہوا، تو جم کٹا تھا، صحابہ کرام تھے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، تو اس نے کہا السلام علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ ایک اور شخص داخل ہوا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 20 نیکیاں ملیں گی۔ ایک اور داخل ہوا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اکثر ہم وہ فون شون کرتے ہیں نا تو وہ یا ویسے کسی ملتے ہیں، وہ اچھا طریقہ نہیں ہوتا۔ اور اگر ہمیں قدرتی بات ہے، پنجابی زبان ہو تو پھر السلام علیکم نہیں ہوتا، پھر سلام علیکم بھائی جان، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پنجابی کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، اور لفظ بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بڑے بڑے عجیب قسم کے معنی، اگر میں معنی بیان کروں سارے کے سارے جو ہمارے لہجے ہیں، جس طرح سے ہم سلام کہتے ہیں، وہ ان کے بڑے عجیب عجیب جو ہیں وہ معنی ہیں۔ تو بعض لوگ سلام کرتے ہیں اور اس میں لام پڑھتے ہی نہیں، السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، ارے السلام علیکم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ عربی لوگ جو ہیں وہ چونکہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، یہودی آئے نا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا السلام علیکم۔ آپ کو جب یہ بات کہا تو ان کو بڑا برا لگا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام ولعنہ، تواڈے اوتے ہلاکت بربادی ہوئے تو لعنت بھی ہوئے نال۔ مطلب ہے کہ انہوں نے سلام نہیں کیا، انہوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم، یعنی کہ سلام نہیں، لفظ انہوں نے کہا، لام نہیں بیچ میں پڑھا، سام ان پڑھا ہے۔ سام جو ہے موت کو کہتے ہیں، سام کسے کہتے ہیں؟ موت کو۔ اور ہمارے اکثر لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے کہتے ہیں، انہیں اصل وہ دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے، ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے سلام ہی کی ہے، سلام کر رہے ہیں اپنی طرف سے، لیکن انہیں معنی مطلب اور مفہوم کا علم نہیں ہوتا، تو وہ بے تکلف ہوئی کے اندر وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ لیکن سیکھنا چاہیے، غلطی ہے تو غلطی ہے، سیکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بڑا زبردست، تھوڑا پتہ بھی لگے کہ مرد نے سلام کیا تھا۔ بھائی کیا خیال ہے؟ کوئی مرد کی مردانگی بھی تو ہے نا، تو پتہ چلے کہ کسی مرد نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر اس طرح کہنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ انشاءاللہ 30 نیکیاں ملیں گی۔ ٹائم بہت شارٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مردو، اگر تم جنت میں سلامتی سے جانا چاہتے ہو تو پہلا عمل کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو عام کریں۔ افشوا السلام، افشوا السلام، سلام کو عام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں؟ اذا فعلتم تحاببتم، جب وہ تم عمل کرو تو تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ہم تو اس بات کی انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ کوئی بات کہیں ہم اس کے اوپر عمل کریں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، محبت اگر آپس میں چاہتے ہیں تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں، پھر کیا کریں؟ ایک دوسرے کو سلام کریں بھائی، محبت چاہتے ہیں۔ ابھی میں نے یہ جملے پہلے ہی بول دی ہیں کہ سلام کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں، ان فائدوں میں سے یہ فائدہ ہے کہ ایک تو نیکی ملتی 30 نیکیاں، اور پھر یہ ہے کہ دلوں کی کدورت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یار میں نماز اکٹھے پڑھی سی لیکن سلام پھر کے بندہ ہے تر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جیسے ٹکرتے ہیں خود السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں، بڑا بہترین عمل ہے۔ اگر کوئی اس کے دل میں رنج ہوگا تو وہ بھی کہے گا کہ یار ایندے سے دل کوئی گل نہیں سی، اس نے مجھے سلام کہا ہے۔ تو سلام کہنے سے اللہ رب العالمین دلوں کی صفائی کرتا ہے، سلام کہنے سے اللہ دلوں کی کدورت کو نکالتا ہے، سلام کہنے سے دل جو ہیں وہ پاک اور صاف ہوتے ہیں، اللہ کی یاد کے ساتھ معطر ہوتے ہیں۔ تو لہذا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو کہیں۔ اور یہ ویسے بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر باقاعدہ حق ہے، حق المسلم علی المسلم ست، وفی روایت 5، ایک روایت میں ہے کہ 6 حق ہیں، ایک روایت میں ہے کہ 5 حق ہیں، 5 ہوں یہ 6 ہوں۔ ان کا پہلا حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی تو کسی مسلمان سے مل تو اس کو سلام کہے، اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بھی سکھائے ہیں اس کے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لیسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر والماشی، فرمایا کہ تھوڑے کو چاہیے کہ وہ زیادہ کو کہے، چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو کہے، گزرنے والے کو چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو کہے، گزرنے والا جو ہے وہ بیٹھے ہوئے کو کہے، اور جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو کہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساری ترتیب بتا رہے ہیں کہ چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ کہے، خود کہے، ادب کا تقاضا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بڑا جو ہے وہ ملتا رہے اور چھوٹا جو ہے وہ ایک طرف ہوتا رہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور تھوڑے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کو کہیں، ایک طرف 2-3 تھے، ایک طرف 5-10 ہیں، تو 2-3 والے جو ہیں ان کو چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا اس میں بھی ایک ادب سکھایا ہے، اس میں یہ ادب ہے کہ ادھر 8-10 ہیں، ادھر 2-3-4-5 ہیں، کم ہیں، انہوں نے اب سلام کہنا ہے تو ضروری نہیں کہ سارے سلام کہیں۔ یجزی عن الجماعہ اذا مروا ان یسلم احدهم ویجزی عن الجماعہ ان یرد احدهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب کو سلام کہنے کی ضرورت نہیں، کوئی ایک آدھا بندہ بھی بیچ میں سکھا دیتا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب کی طرف سے ہو گیا۔ اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک آدھا بھی کہہ دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سب کی طرف سے ہو گیا۔ دین کتنا خوبصورت ہے بھائی، کتنا آسان دین ہے، کتنا محبت والا دین ہے، اللہ اکبر، کتنا سلامتی والا دین ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عمل سکھایا ہے کہ مردو، اے مسلمان مردو، اگر جنت میں سلامتی سے جانا ہے تو پہلا سلام کو۔ اگلی بات وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن بڑا اچھا کام ہے، محبت بڑی بڑھتی ہے اس سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلام کہنے کے بعد اطعم الطعام، ایک دوسرے کو کھانے کھلانے ایک کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس بات کو بھی سمجھیے ذرا کہ آپ کھانے کھلاؤ، اطعم یطعم اطعام فہو مطعم، اطعم الطعام، ایک دوسرے کو کھانے کھلاؤ۔ اللہ اکبر، محبت یک طرفہ نہیں بھائی، محبت دو طرفہ، آپ اظہار کریں اگلا بھی اظہار کریں۔ کبھی آپ محلے داروں کو بلا لیں کہ آجو جی تھوڑی سارے دعوت ہے بیٹھک دیش، اچھا دعوت میں ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی آپ بکرا چرغا جناب جب تک نہیں پکائیں گے دعوت نہیں ہوگی، بندہ کوئی چائے کے اوپر بلا لیتا ہے، کیا خیال ہے؟ بندہ چائے کے اوپر بلا لیتا ہے کہ بھائی چائے آپ پئیں، ہم نے آج آپ کے لیے چائے بنائی ہے، کوئی شربت بنایا، گرمی کا موسم آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں آجو گھر صاحب تو ہم کوئی چائے شاپ آئیے، کبھی میں بلاؤں کبھی وہ بلائیں، محلے دار ایک دوسرے کو آپس میں بلائیں، ساتھ والے کا دروازہ کھڑکائیں کہ آجو یار میرا دل کرتا پیسے چاہ پینے، میرا دل کیتا تھوڑے نال رل کے پی لیے، چلو آجو پھر۔ یہ کیا ہے؟ اطعم الطعام، اگر جنت میں سلامتی سے جانا ہے تو پھر یہ کام لازمی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک دوسرے کو کھانے کھلاؤ، ایک دوسرے کو۔ اور صحابہ کرام اس طرح سے کیا کرتے تھے، وہ تو ایک میمنہ ہوتا تھا،
میمنہ چھوٹا بچہ، بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ وہ ہوتا تھا گھر میں، تو وہ دعوت دے آتے تھے مسجد والوں کو کہ آ جاؤ بھائی آج دعوت ہے۔ وہ ایک صحابی آئے نا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کی ایک چھوٹا سا میمنہ ہے، تو اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے آئیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بھی سارے ہی چلو بھائی آج دعوت ہے تھاڑی۔ اب بندے کتنے تھے؟ 1400 کے قریب بندے تھے، ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ، 1400 بندے۔ بعض لوگ اس کی سند کی طرف گئے بھی ہیں، بہرحال ایک واقعہ سیرت کا ملتا ہے۔ تو 1400 بندے ایک چھوٹا سا میمنہ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ وہ بندہ آ کے کہ یار اکلا کنا کو گوشت ہونا ہے، 2-3 کلو یہ تھے اکلا رضوان کھا جائے گا ہیں؟ تو وہ بندہ کہے کہ یہ تو میں کل آپ کھا جائیں گے، نہیں دعوت دی۔ اب وہ گھر میں ہیں، اپنی بیوی کے پاس گئے تو بیوی پوچھ رہی کیا ہوا؟ ان کے باہر سارے مہمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ان کے کتنا پورا ہوئے گا؟ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنڈی کا ڈھکن نہیں کھولنا جب تک میں نہ ہوں، آٹا کی روٹی نہیں لگانی جب تک میں نہ ہوں۔ آپ آئے، آپ نے لعاب ڈالا آٹے میں بھی، ہنڈیا کے اندر بھی، 1400 صحابہ کھا کے چلے گئے، سالن نہیں ختم ہوا، سالن نہیں ختم ہوا۔ بڑی بھوک لگی ہوئی تھی صحابہ کرام کو نا، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سر فہرست تھے، سر فہرست یوں گرے پڑے تھے نیچے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے آپ حالات پڑھیں نا بندہ حیران ہو جاتا ہے، وہ یوں گرے پڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے نا تو انہیں کہا کہ یار میں نے ایک آیت کی تفسیر دسی جاؤ، کہ دسو کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ایک ہی انہوں نے سمجھایا چلے گی۔ اب انہیں سمجھنا ہے کہ اصل کیا ہے، پیچھے کیا ہے، پیچھے کیا ہے۔ وہ تو یہ پوچھنا چاہ رہے تھے نا کہ ایک اور ایک کتنا ہوتے ہیں، تو بھوکا کے سے کیا کہتے ہیں؟ 2 روٹیاں۔ اسے 2 نہیں سمجھ آتا ہے، وہ کہتا ہے 2 روٹیاں، کیونکہ بھوک لگی ہوتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے جناب وہ سمجھایا، آیت سمجھائی چلے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، سمجھائی چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا اللہ کے نبی آیت سمجھاؤ۔ آپ نے فرمایا تو میرے نال لیا، آج تن سمجھانا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لیا، مسجد میں گئے، وہاں پر بیٹھے، صفہ والے بھی تھے، صفہ سارے طلبہ اسٹوڈنٹس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد سارے وہاں پر 70-72 کی ان کی تعداد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے گھروں کے اندر پیغام بھیجا کہ گھر میں کچھ ہے۔ اچھا میں یہ باتیں پڑھتا ہوں نا، امام کی بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کسی جگہ پہ وہ کھڑا ہے نا، کسی جگہ پہ کھڑا ہے، مثال کے طور پر میں ادھر ہوں، میں ادھر ممبر پہ کھڑا ہوتا ہوں، میرا گھر بھی ادھر قریب ہے، کوئی مسجد میں مہمان آ جائیں تو میں لوگوں کے دروازے کھڑکانے کے بجائے پہلے اپنے گھر سے نہ پوچھوں؟ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، گھر سے نہ پتہ کروں کہ یار گھر چ کچھ ہے کھان نو تے دیو مہمان آئے نے انہوں نے کوئی خدمت کری، اگر نہیں ہے تو چلو پھر بندہ کسی کو کہہ دیتا ہے کہ یار مہمان نے مسجد ہے تسی بھی خیال کر لو۔ عمل اندر سے شروع ہوتا ہے بھائی، اندر سے، یہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پیغام بھیجا، سارے گھروں میں سے صرف ایک دودھ کا پیالہ ملا تھا، ایک دودھ کا، اللہ کے نبی ایک دودھ کا پیالہ وہ دے دی۔ اب عورتیں بھی دیکھیں نا اس طرح کی کہ کسی کے پاس کچھ نہیں اور ایک کے پاس ایک پیالہ دودھ کا، یہ نہیں کہا تھے میں آپ دے واسطے رکھے ہیں۔ اکثر ہماری خواتین، بھائی معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، ہماری اپنی یہ مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، میری عمر بڑی کم ہے لیکن میں اپنی عمر کے حساب سے چھوٹا ضرور ہوں، لیکن عہدے کے اعتبار سے اللہ نے مجھے اتنا بڑا عہدہ دیا ہے کہ کبھی اپنے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ بچیاں فلاں کی بچیاں ہیں، نہیں، اللہ نے جو مجھے عہدہ دیا نا ہماری بچیاں ہیں، ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، ہم نے ان بچیوں کو اپنے گھروں سے رخصت کرنا ہے نا تو ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، ہم نے ان کو سمجھانا ہے۔ بیویاں آج کل کی اس طرح کی ہوتی ہیں کہ خامد گھر میں کوئی چیز لا کر دے دے نا جی، کوئی بھی چیز لا کر دے دے، وہ تھوڑا سا کوئی کام فون آیا وہ باہر چلا گیا، واپس جو آتا ہے نا وہ کہتا ہے تھوڑا وہ پھل لے آ جائے ان کے وہ کھا پی گئے، تھوڑے پاس بچے کچھ نہیں، وہ تو ساڈا ہی ہے، تسی جاؤ باہروں خرید لو۔ مطلب یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صحابیات سے پتہ کیا، صحابیات بھی کون ہیں؟ امہات المومنین ہیں، ان سے پتہ کیا، ایک پیالہ ملا، اللہ کے نبی ایک پیالہ بھیج دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب لے آئے، وہ پیالہ آ گیا جی، نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ ادھر آؤ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پکڑایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا کہ اللہ کے نبی مجھے کہیں کہ ابو ہریرہ پی ہون شروع کر ذرا پی نو، کہا میں آرڈر کے انتظار میں تھا، بھوک بھی بڑی لگی تھی، لیکن آپ نے فرمایا اے اسٹوڈنٹاں نو ذرا شروع کرنا، اے طالب علماں نو پلا ہیں، صفے والے بیٹھے نے سارے، انہوں نے پلا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں ایک پیالہ دیکھوں، اللہ کے نبی کے چہرے کو بھی دیکھوں، پیالے کو بھی دیکھوں کہ بھی انہوں نے پہ آئے 70-72 بیٹھے نے، یہ تو پیالے نے کی کام کرنا ہے،
ادھر سے پلانا شروع کیا. وہ کہتے 10-20 نے جب پیا نا تو وہ ختم نہیں ہوا. تو میں نے کہا ابو ہریرہ یہ تو 70,000 بھی ہونا, یہ نہیں مکن والا, بے فکر ہو جا, ٹینشن نہ لیں, یہ نہیں مکدا. سب کو پلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا, ابو ہریرہ اب تو پی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا پیا مجھے یوں محسوس ہوتا تھا یہ جو میرے ناخن ہے نا اس کے نیچے سے شاید دودھ ہی نہ نکل آئے, اتنا میں نے سیر ہو کر پیا. جب پی لیا اللہ کا نبی رج گیا, بس اور کوئی گنجائش نہیں ہے ہی نہیں. پھر آپ علیہ السلام نے پکڑا اور خود پیران پیر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. اور ہمارے پیر وہاں کالا بکرا, کالی مرغی, کالا چھترا, کالا دمبا, کالا فلاں, وہ سارے پیر صاحب کے لیے. اور تاڑے واسطے سے لنگر پکایا تو لنگر پکانے والے نے آخیا دیگ دے وچ نا تھوڑا جہا دال پکونی تے دال دے وچ نا نمک زیادہ پا دی تاکہ 2 لقمے لین تے گھروں جان. واللہ اس طرح سے ہوتا ہے, یہ اسی طرح سے ہی چلتا ہے. اور پیران پیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پیا. اللہ اکبر. یہاں آداب تھوڑے مختلف ہو گئے. ہم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ کی جواب دیں گے. مطلب کہ مجھے کوئی اپنے گھر میں دعوت پہ بلا لے اور سب سے پہلے کھانا وہ مجھے نہ پوچھے, میں کہوں گا بڑا کو بدبخت آدمی ہے, ایڈا بدتمیز ہے کہ گھر سد کی بھی روٹی پہلے دوجے نو تے بعد چ مولوی صاحب نو. ایسے ہی کہیں گے نا. مزاج بن گیا کہ یار میں سارے تو بڑا ہے بیٹا, 500 بندہ میرے پیچھے جمعہ پڑھتا تو روٹی پہلے مینوں نہیں پوچھی. نبی علیہ السلام نے گھر سے پیالہ منگوایا, سارے صحابہ جو شگرد ہیں ان کو پلایا, ابو ہریرہ کو پلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آخر میں خود نبی کائنات علیہ السلام نے پیا. بہرحال بات دور نہ نکل جائے, ٹائم تھوڑا رہ گیا. ایک دوسرے کو بھائی کھانے کھلاؤ. اگر محبت چاہتے ہیں یا سلامتی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں, سلام کہیں اور ایک دوسرے کو کھانے کھلائیں. کھانے کھلانا شروع کر دیں, محبتیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دیں. اور ایک بات مختصر کر کے میں آگے چلتا ہوں. سفرہ لگانے سے مال میں کمی نہیں آتی بھائی, یہ بات یاد رکھنا. مال میں کمی نہیں آتی. سفرہ لگانے سے رزق کے اندر کمی نہیں ہوتی, رزق تنگ نہیں ہوتا. آپ گھر میں سفرے کو عام کر دیں. جو بھی آئے جو گھر میں میسر ہے, تکلف میں نہ پڑیں, تکلف میں نہیں پڑھنا. آپ کے گھر میں جو بھی ہیں آپ لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں. دال ہے, ساگ ہے, روٹی ہے, سکی ہے, گلی ہے, گھی کے ساتھ ہے, کسی بھی چیز کے ساتھ آپ لا کے مہمان نوازی کرتے ہیں. آپ دیکھنا برکات کس طرح سے اللہ کی طرف سے اترتی ہے. تیسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واصل الارحام. تیسرا کام یہ ہے کہ رشتہ داری کو ملانا ہے, توڑنا نہیں ہے. جوڑنا ہے, توڑنا نہیں ہے. اللہ نے اس بات کو قرآن میں بھی حکم دیا کہ رشتہ داریوں کو ملاؤ بھائی, رشتہ داریوں کو ملاؤ. بار بار کہا ہے. احادیث کے اندر باقاعدہ کہا ہے. اور فرمایا کہ جو رشتہ داری کو توڑتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جو رشتہ داری کو توڑتا ہے. رشتہ داری کو ملاؤ, ہر صورت ملاؤ, کچھ بھی ہو جائے رشتہ داری کو ملاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داریاں قائم کی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خاندانوں میں شادیاں کی ہیں. کس لیے؟ کہ ان سے رشتہ داریاں جڑ جائیں, محبتیں پیدا ہو جائیں اور اسلام کو قوت مل جائے, اسلام کو فائدہ ہو جائے. تو تیسرا کام صلہ رحمی کرنا, یہ بہت بڑا کام ہے بھائی. صلہ رحمی کرنا بہت بڑا کام ہے. چوتھا کام صلو باللیل والناس نیام. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چوتھا کام یہ ہے. پہلا کام کیا ہے بھائی؟ السلام علیکم کہنا. دوسرا کام کیا ہے؟ ایک دوسرے کو کھانے کھلانا. تیسرا کام کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا. چوتھا کام کیا ہے؟ رات کو نماز پڑھنا. چوتھا کام کیا ہے؟ رات کو نماز پڑھنا. صلو باللیل والناس نیام. رات کو اٹھیں, رات کو اٹھ کے نماز پڑھیں جب لوگ سوئے ہوئے ہو, جب لوگ سو رہے ہو. کون سی نماز اس سے مراد ہے بھائی؟ تہجد کی نماز, قیام اللیل, صلاۃ اللیل, رات کی نماز, تہجد کی نماز, نفل. یہ صرف رمضان میں خاص نہیں, پورا سال. صلو باللیل والناس نیام. ہاں آپ سفر میں ہیں, رہ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ویسے ہی حضر میں ہیں تب بھی رہ جاتے, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ فرض نہیں ہے. یہ رات کی نماز کو فرض نہیں ہے. فرض نمازیں صرف 5 ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. لیکن اگر آپ سلامتی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں
تو پھر نبی کائنات نے کیا فرمایا؟ صلو باللیل والناس نیام، رات میں اٹھ کے بھائی نمازاں پڑھو جب لوگ ستے ہوں۔ جب اس وقت تم آپ نماز پڑھو گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، اللہ کے سامنے جھکو گے، رکوع میں، قعود میں، تشہد میں، قیام میں، رکوع میں اور سجود میں، اور پھر دعا مانگو گے، تو پھر وہ دعائیں آپ کی رد نہیں ہوں گی۔ حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ثلث اللیل گزرتی، ایک روایت میں ہے نصف اللیل، ایک میں ہے ثلث اللیل، یعنی کہ رات کا تیسرا حصہ، یعنی ٹوٹل 100 لگائے نا جی، تو 100 میں سے 66 گزر گئے اور 33 باقی، آخری حصہ جب باقی رہ جاتا ہے، اس وقت میں حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ہاں میرے بندے کچھ منگنا ہی، کوئی چاہیے، بیمار تو نہیں، بھوکا تو نہیں، نوکری نہ ہوئے، کوئی روٹی نہ ہوئے، کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم، کیا چاہیے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب العزت کہہ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ساڈی سندا ہی نہیں، وہ کہندا تسی آوندا ہی نہیں، اسی کہنے کہ سندا ہی نہیں، اور وہ کہندا کہ تسی آوندا ہی نہیں۔ میں آواز دے رہا ہوں کہ ہے تم میں سے کوئی لینے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی روٹی مانگنے والا، تم پریشان حال ہو اس وقت، آؤ اس وقت میں آ کر پریشانی سناؤ، مجھے سناؤ، لوگوں کے سامنے نہ سناؤ، اس کے سامنے نہ رو۔ یہ بات کئی مرتبہ میں نصیحت کر چکا ہوں، اور آج بھی میں یہ نصیحت کرتا ہوں، آپ جتنی مرضی پریشانی، دنیا کی پریشانی میں مبتلا ہے نا، کسی بندے نو اپنا دکھ نہ سنایا جائے، کیونکہ تہاڈا سنتے لے گا، تہاڈا مذاق اڑائے گا، نہ سناؤ، ہرگز نہیں۔ بھوکے بہ جاؤ، خودداری کنوں آندے نے؟ خودداری کنوں آندے نے؟ خودداری یہ تو نہیں ہے کہ تھوڑی جنی پریشانی ہوئی تو کسی دے موڈے لا کے رو پیا، یہ خودداری نہیں ہے۔ خودداری بڑی قیمت مانگتی ہے، خودداری بڑی قیمت مانگتی ہے۔ کوئی بندہ مثال کے تو میرا ہی چہرہ دیکھ لینا، میں اپنی مثال زیادہ دیتا ہوں، اکثر لوگ برا منا جاتے ہیں بھی سانوں ہی رگڑا لائی رکھدا، کوئی میرا چہرہ دیکھے پریشان آ، وہ پوچھے تانوں کی ہویا ہے؟ بس اب میں بھی اس انتظار میں تھا کہ بس میں سینہ کھولنا سی، دکھ کڈنے سن باہر، بس انہیں پوچھ لیا کہ قاری صاحب ہویا کی ہے، تو میں جناب گلے لگ گیا اس کا اور رو پڑا۔ یہ خودداری نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، اسے خودداری نہیں کہتے۔ اللہ کہتا ہے کہ رات کا ٹائم ہے، 2 رکعت نماز، کھڑا ہو جا، میں تیرا رب ہوں، آسمانی دنیا پر موجود ہوں اور کہنے آیا ہوں مانگ بندے، اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، اے خالد، اے فلاں، اے فلاں، مانگ، سوال کر، استفسار کر، دکھ سنا، اپنا مسئلہ بیان کر، سینے میں رکھے ہوئے اپنے جتنے بھی تیرے جذبات ہیں یہ نکال باہر اور میرے سامنے تو شیئر کر لے۔ تیرا رب ہوں، نہ تیرا مذاق اڑاؤں گا، نہ تیری بے عزتی کروں گا، نہ تجھے خالی موڑوں گا۔ وہ کہتا ہے تم مانگتا جائے گا، میں تجھے عطا کرتا جاؤں۔ رب ہے نا، اس لیے کسی بندے کو اپنا دکھ نہ شیئر کریں، جتنے مرضی آپ دکھ میں، بچیوں کا دکھ ہے سینے میں رکھیں، اللہ سے مانگیں۔ یہ پچھلے دنوں میں نے ایک بات پڑھی ہے، یقین کرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے۔ سعودی عربیہ کے اندر مدینہ منورہ کی بات ہے، مدینہ منورہ میں، اور یہ 1980s اس کے لگ بھگ جو ہے نا یہ بات ہے، آج سے کچھ 40 45 43 سال لگا لیں، یہ اسی کے لگ بھگ لگا لیں۔ 80s کی دہائی کے اندر ایک عالم دین نے ایک شہر کے بڑے تاجر کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اور جو اس سے بھی بڑے عالم دین تھے، شنکیتی ان کا نام تھا، شنکیتی صاحب سے مشورہ بھی کیا تھا کہ مشورہ کر کے انہوں نے کہا ہاں میرے بھی ملنے والے ہیں، آپ کر دیں۔ انہوں نے جناب اپنی بیٹی کا رشتہ شہر کے ایک تاجر کے بیٹے سے جو ہے وہ کر دیا۔ اب وہ تاجر جو لڑکا تھا وہ بڑا بد اخلاق اور بد زبان قسم کا لڑکا تھا۔ عالم دین کی بیٹی ان کو وہ بڑا مارتا، بڑی سزائیں دیتا، بڑا دکھ دیتا، بہت دکھ دیتا۔ اللہ اکبر۔ بچی گھر میں آتی تو اس کے چہرے سے، اس کے جسم کے حصوں سے جو نمایاں ہوتے ہیں ان سے پتہ چلتا کہ بچی بڑے ظلم کا شکار ہے، یا ماں بتاتی اپنے شوہر کو کہ بچی کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، بڑا پریشان۔ تو وہ ایک عالم دین کے پاس چلے گئے، وہی عالم دین جن سے انہوں نے مشورہ کیا تھا، شنکیتی صاحب کو جا کر انہوں نے کہا کہ میں آج اتنی پرابلم میں ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کے پاس لے کر آئے، مجھے بتائیں کیا کریں۔ شنکیتی صاحب کو ساری بات سنائی تو انہوں نے کہا
دیکھو وہ لوگ میرے بھی ملنے والے ہیں نا، میں اگر اس بچے کو بلا کر کوئی بات سمجھاؤں، ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر سمجھ جائے، ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر وہ سمجھ جائے، لیکن وہ بعد میں اس طرح سے نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں اور وہ اس کا الٹ اثر لے لے اور وہ آپ کی بچی کو جہاں 50% مارتا ہے وہ 70% مارنا شروع کر دے۔ ہر چیز پوسیبل ہے۔ وہ عالم دین جو تھے انہوں نے کہا علامہ صاحب میں تو بڑا پریشان ہوں، پھر کی کرا؟ انہوں نے کہا یار تم اس طرح سے کرو، ٹکٹ کراؤ، جمعرات کا دن ہے، ابھی رات تم حرم کے اندر گزارو اور صبح جمعہ ہوگا، میرا تو خیال ہے کہ امشی اللہ، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ تو اللہ کی طرف جا، تم مجھے نا یہ بات سنا، اللہ کی طرف جا، اس کو مشورہ دیا۔ خیر وہ گھر میں گیا، اپنی بیوی کو پکڑا، ٹکٹ کروائی، مدینہ سے جناب جدہ اترا، وہاں سے وہ حرم کے اندر گیا، وہاں پر اس نے جناب اپنا ہوٹل چھوٹل کمرہ جو ہے وہ بک کروایا، ٹیلی فون بھی اتنے نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ اپنا نمبر شمبر ڈائری وغیرہ ہر چیز ہوٹل کے اندر لکھوایا، اور وہ رات کے ٹائم میں جمعرات کی رات یعنی کہ اگلا دن جمعہ چڑھنا تھا، وہ حرم کے اندر آیا، حرم میں آیا اور حرم میں آ کے دونوں میاں بیوی تحیہ کیا کہ اب عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، صبح ہو جائے، اشراق ہو جائے، یہاں سے نہیں نکلنا، ساری بات اللہ کو سنانی ہے، ساری بات اللہ کو سنانی ہے۔ پوری رات لگے رہی میاں بیوی، یا اللہ ساڑی بچی نو سکون دے دے، یا اللہ ساڑے دماد نو کو سکون دے دے، اسے اطمینان دے دے، یہ ہماری بچی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، یہ کر دے وہ کر دے، پوری رات سنایا۔ اللہ اکبر، اشراق کا ٹائم ہو گیا، اشراق کا ٹائم، اور فونوں پہ فون ہے، فونوں پر فون ہے جناب، اس ہوٹل کے اندر فون پہ فون آ رہے ہیں، اور ہوٹل والے نکل رہے ہیں اور بندہ ڈھونڈ رہے ہیں، ان کی تھوڑی تعداد ہے، وہ تو سب جانتے ہیں کہ کون کدھر سے آیا، کہاں پر ٹھہرا، کہاں پر گیا، پورا ایک نظام ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا حرم کے اندر وہ گرے پڑے ہیں، عشاء کا ٹائم ہے، ان کو جی آپ کا فون، بچی کا فون، کوئی لڑکی ہے وہ بات کرنا چاہتی ہے آپ سے، آپ کو بار بار ہم تلاش کر کے اب یہاں پر ملے، اس کا دل اور اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے، کہ بچی نے کچھ ہوتے نہیں کیا، اللہ کیا ہو گیا؟ دوڑا بھاگا، جا کر فون اٹھایا اور آگے دیکھا وہ بچی، بابا میں نے آپ سے بات کرنی ہے، بیٹا خیرتے ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ انہوں نے کہا بابا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوا ہے، رات کو میرا شوہر میرے پاس آیا اور میرے قدموں میں بیٹھ گیا، وہ کہتا ہے آج تک جتنے ظلم کیا نا سارے دی معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا، میں اس کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، آج کے بعد تیرے اوپر میں ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، میں نے کیا بات بتلائی آپ کو؟ جو بات بتلائی کہ ایک عالم دین سے مشورہ ضرور کیا، لیکن اس عالم دین نے کہا امشی الی اللہ، ایتھے نہ بے، اللہ کول جا، اللہ کول، رب کا راستہ پکڑ، اس کو سنا، اپنی تکلیف، اپنی التجا، اپنی پکار، اپنا مسئلہ، اپنا پرابلم اللہ کو بتا، مجھے نہ بتا۔ اور دونوں میاں بیوی مل کے بچی کے ماں باپ حرم کے اندر آئے ہیں، پوری رات گزاری ہے، صبح کے ٹائم پہ فون آ جاتا ہے اور اسی بچی کا آتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معجزہ ہو گیا، کیا ہو گیا کہ رات کو شوہر آیا اور آ کر کیا کہتا ہے کہ جنہیں گناہ کرتے بے من معاف کر دے، میں بڑی زیادتی ہیں۔ اللہ خالی نہیں موڑتا میرے بھائی، اللہ خالی نہیں موڑتا۔ میرا بھی موضوع پورا نہیں ہوا اور ٹائم پورا ہو گیا، اگلے